وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ونبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے مجدور الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم مجسم الشفیع المعظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انتظار گزین ہے. حضرت مفتی صاحب کی سید صاحب کی پرجوش باتیں انہوں نے مفتی صاحب کی نقابت ان کی خوبصورت گفتگوآں میں سماعت کر لی ہے. یہ ویڈیو بنانے والے ذرا میری سنیں گے. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آپ سب لوگوں نے ویڈیو ہی بنانی تھی تو میں تو ویڈیو ہی بھیج دیتا, کام ختم ہو جاتا ہے. میری بات سنیں گی آپ, میری بات سنیں. بڑی مہربانی. میں جب سے یہاں آیا ہوں نا, مجھے اتنا وقت گزر کے آئے 2-2.5 گھنٹے میں نے صرف تصویریں کھنچوائی ہیں. تو آپ لوگ مہربانی فرمائیں کچھ موقع بھی تو دینا. ہم برائٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہے, کام کرتے ہیں. ہماری بات سنیں, ہم کوئی پیغام دیے. 7 گھنٹے کا سفر ہے, کہیں سے چلے کچھ کہتے ہیں. خدا وہ صبح نہ لائے جس دن ہم اس لیے سے نکلیں کہ ہمارے نہ کرنا ہے, ہمیں کچھ اللہ ہمیں معاف کرے. اس لیے آئے تھے کہ کوئی بات آپ سے عرض کریں گے, آگے بڑھیں. کافی ہو گیا ماشاء اللہ. اور یہ تصویر کا سوال ہے, محفل کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کو خوش آپ لوگ توجہ کریں گے. ماشاء اللہ مفتی صاحب کے نبی اللہ فرمائے کو اسے پڑھتے جائیں. آپ غور کیا کریں گے. ایک تو بات یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو, جب وہ اللہ رسول کی کر رہا ہوگا تو اس کی سننی توجہ کرنا. ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ سے کہا ہے, شاہ صاحب نے, اور بھی جتنے لوگ یہاں ہوں گے سب کو میں جانتا نہیں. آپ حضرات بزرگوں کی بات سننا شروع کریں, سیکھنا شروع کریں. ہمارے لوگوں سے جلدی تو بندہ بات پوچھتا ہے تو وہ جواب میں صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں تو اپنے میں کہتا ہوں آپ جنہوں وقت پہ آ کے تھوڑا محفل میں ٹائم پہ آ کے بیٹھا کریں, سیکھا کریں, تاکہ آپ بھی کو جواب دینے کا قابل ہو جائیں. 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں اور واقعی مختصر میں بات کرنے کا آدمی ہوں. آپ مہربانی کریں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ویسے آپ ہیں والے بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی ویسے سارے موبائل کے باہر ہے. موبائل کے اندر فوٹو ہوتی ہے, بندہ نہیں. زندگی موبائل کے باہر ہے. اور بھی گانے زمانے میں محبت کے ساتھ میرے عزیز جو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. انسان ہوتا ہے نا, کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے. سارے لوگ بھی کام کے کچے ہوتے ہیں, بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں, تھوڑا کام کرتے ہیں. انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا, پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے. اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ کسی کی بات مانتا ہے, کسی کو سنتا ہے, پہلے مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ کی بات مانتے ہیں کہ نہ فلانے کو فالو کرنا ہے, کچھ مانتے ہیں. لیکن سبھی کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام کا سارے نمبر کا شخص چاہتے تھا کہ آپ امام اعظم کی تقریر نہ کریں, امام صاحب کی بات نہ کریں.
خواجہ صاحب شیخ تھے طریقت التصوف میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفے کی طرف تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ خواجہ صاحب بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مانو۔ اس نے کہا امام حضرت کی بات نہ مانے تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لو۔ بہت سے ریڈیو لاتے آپ فرمانے لگے خدا کے بندے اگر تیرے جیسے اس بات مانے جا سکتے ہیں تو امام اعظم تو صحابہ کے جاری ہے۔ ہمارا ساتھ ہے ہمیں ہمارے اپنے ہمارے مقام کر دیا آسانی کہاں پر آسان لگا لگر کام ہماری نبی پاک کی زندگی میں بہترین دنیا ہے، بہترین۔ آپ پڑھے لوگوں کو آپ ایک شخص کو پڑھیں گے اس وقت میں ترقی ہوگی وہ ترقی کرائے گا کرائے گا نہیں ہو۔ آپ اس ترقی کو پڑھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے کہ آپ رسول کو اس غلط سے بھی پڑھیں گے، اس سوال بھی پڑھیں گے۔ اگر نظر چلتا ہوگا تو ایمان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراہم لگا ہمارا کوئی زیادہ انسان کے ساتھ یہ اس طرح کی ہم چیزوں کو پڑھنے بیٹھ جا کے چلنا، بیٹھ جا تیرے آ جا یہاں بیٹھ جا بیٹھ جا۔ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ لیکن نا یہ آدمی کسی جماعت کی چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے وہ کار بنا لیتا ہے اور اس کو اس نے کئی لوگوں کو لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، کہ میں گھومتا ہوں دنیا میں تو لوگ اپنا کار لے کے نا فوراً بھی میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر کچھ ہو تو وہ آ جاتی ہے، اس سے گانا تھوڑی بڑھتا ہے کہ میں تو ہوتا ہی ہے کہ جو کسی تحصیل کا ایک شخص ہو کسی جگہ اس سے کوئی مانگتی ہے وہ بات کرتا ہے کیا کہتے ہیں آپ سن رہتے ہیں ذرا غور کو کریں کیا کہتے ہیں کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی رسول ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں، یہاں جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے تو بتا کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ایسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی جو لاڈلا ہوتا ہے تو وہ لاڈلا میں لے جاتا ہے رسول کریم اور رب کے لاڈلے دلی کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس طرح کی آپ کو توجہ کریں گے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے معبود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں میں کلمہ پڑا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آتا ہے، چاند ڈوبتے ہوئے ساری حضور کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے معبود کو معراج عطا فرمایا۔ ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ساتھ کو حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات لوگوں کے سامنے آئی کہ ساتھ اس سچے جھوٹ نہیں ہے۔ ہم پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کو بھی سوچا ہے یا رسول اللہ مومن کو حضور دیتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ میرے قریب میں فرمایا نہیں میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول کی 40 سالہ زندگی ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، محبوب آپ مجھ سے کہہ دیں میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا تمہیں عقل نہیں؟
تو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ. آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایک ماں بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تھوڑے پیسے دے گا, تھوڑے ایک ڈالر کے میں گزارا کروں گی, میرے ساتھ ساتھ تو ہو. تو لاہور جاتے تو لاہور کا بتا کے جا. ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر, پر سچی بتایا کر. قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدان سے. تم نے لمبے چوڑے باتیں کی, تم نے بڑی باتیں سنائی. دیکھیں نا آپ کی توجہ ہو تو میں حوالہ اس طرح کر لیا اس طرح سبز بات دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشانی کرنے چاہیے, کبھی یہ ہمارے پیر پڑا کیا کرتے ہیں جائے. یہ کرامت اللہ خیر کرے, کبھی کوئی بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مزدوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کرامت کو بھی فیس بک پر ڈالے. میں کراچی جا رہا تھا, لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں, مجھے جلدی ہو جاتی ہے, زیادہ میں جا نہیں سکتا. تو کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی تو میں بہت سے میں نے اس سے پوچھا موسم کا بات ہے اور شدت اسی چلا کے گاڑی کو دقت ہے. انہوں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ دعا لاہور ہو گئی ہے, کراچی ایئرپورٹ کے خلاف بارش ہو گئی. وہ لینے آتے ہیں نا صاحب, وہ گاڑی میں بندے کہہ رہے ہیں کہ انسان نہیں ہو رہا ہے, 1.5 منٹ نہیں آ رہا. اور میں نے اسے کہا وہ بس کر اب آگے نہ بتا, ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آگے پیر صاحب جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. یہ جنا ویکھیا نہیں ہوتا نکلنا, جنا ویکھیا ہو کہ بول دے نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ. ہمارے سیاستدان, ہمارے بڑے لیڈران وہ سب بات نکالے. آپ کیوں بات کریں, میں مختصر لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں کیوں عنوان دیا ہمیں ملتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں سمجھے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا, انہوں نے حضور سے کہا اگر کل آپ حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک اتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں, مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں. رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں اس طرح کی بندن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور کو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا, دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کامل یقین تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ ہوگا ذرا. انہوں نے جب کہا ہمیں حصہ ملے گا, حضور مسکرائے. فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی. فرمایا کوئی سنو, حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ بات کرتا ہے, سچ بولے, سچی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا سبق سچ کا ہے. اسے شادی کا دین نہ سمجھنا, یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کرنے پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں, کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دینے والے تو کوئی بات نہیں سناتے ہیں, ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو بڑی ہوتا ہے, کیا بات ہے. اپنی بات میں حالت ہوتی ہے, کلمہ کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے, میری نہیں سنتا. تو رشتہ دیتے ہو تو آپ نے کہا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے سے کیسے کام کرتے ہیں, رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہمیں کار بھی نہیں, کیوں آپ نے لال رشتہ کرا, کیوں پہلے آپ نے خراب نہیں. اپنی زندگی میں سچ سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ غلط بیان کیا دیے. دیکھیں بخاری میں موجود ہے, سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی اپنی اصل کے ساتھ بھی چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا تو ہیکل کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی ہے، معاذ اللہ جادوگر ہے، شاعر ہے، یہ کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال کیے، بڑے لمبے جواب، بڑے سوال۔ یہ نہیں پوچھا کہ ماننے والے لوگ کے غریب ہیں کیوں نہیں، میں نے کہا نہیں ماڑے ماڑے لگے، ملاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے لگے گئے، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بھاگ رہے ہیں یا گھاٹ رہے ہیں، میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ مجھے نے اعلان نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام ہی بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا، جھوٹ کا بھی میں نے بہانہ کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ ہو نہیں وہ تو میں نے تو بس ایسی بات ہے تو میں نے بتا دیا، جھوٹ کے نام ہی بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر انہوں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہے تو شاید وہ ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہے شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا ہے تو مانے گا کیوں نہیں؟ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا پکار لے گئی، دنیا ہم پر اعتبار نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملک کی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں بھی دے کے خود جائیں۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کرنے باتیں تو ضروری ہے، صبح شام بولنا، تھوڑے کرنے باتیں تھوڑے زیادہ کرنے کو ضروری ہے۔ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سردار سن وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس معبود کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، تو ریزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟
تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے وہ میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لوگ میں آپ نے کھا کے لیے لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا جو تجھے بھائی نہیں ہوا تو بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت میں الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے میں کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے تو فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہ جوتا بڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا، ہماری دیانتداری کو اس طرح کی، ایک پیر ملا جوتا بڑا قیمتی تھا، میں کہتا تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا، اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا کہ اندر میں کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار ہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے، میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں، اگر آپ دیانتدار ہو جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، تو ماننے لگے اس قابل نہیں، آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہوتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا ہم اس کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ ایسا، پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا، کہ تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیبند کہاں لگانے؟ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں، یہ جمہوریت ہے۔ آج تو آپ سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں،
चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी ऐसे रोने लगते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं। तो आपने दीवाना आदमी हमें दे दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर को मजमे में पूछा, जनाब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, बतलाइए ना। तो ये पब्लिक के नुमाइंदे सिर्फ सियासतदान नहीं होते, पीर साहिबान भी होते हैं, मस्जिद का खतीब भी होता है। अगर हज़रत उमर से पूछा जा सकता है कुर्ता कहाँ से आया, तो पीर साहब से भी तो पूछा जा सकता है। उनको भी जवाब देना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, इसलिए कि वही तो दावा कर रहे हैं फकर बताने का। तो हज़रत उमर ने चारों सवाल कहा, सईद आपके जिम्मे 4 सवालों के जवाब हैं। तो सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहने लगे पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं। फरमाया अब तो बन गए होना, जवाब तो देना है, हुजूर बतलाइए। फरमाया पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोग कहते हैं रात को काम पड़ जाता है और आप मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी पकड़ लिया कि हुजूर ये सारी सफ़ेद हो गई है, बुढ़ापा है, दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी है। अगर फिर भी किसी को शौक हो तो सईद बिन आमिर जब भी मिलेगा मस्जिद में मिलेगा, सारी रात बारगाह रबूबियत की यार। ओ सदियों थोड़ा मुसल्ला भी यार मजबूत कर दो, थोड़ा सा ना, हम ना थक गए हैं फोन सुन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वजूद नहीं इतने थके जितने दिमाग थक गए। कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स दे के, राय दे के बड़े बड़े बासलाहियत लोगों के हाथ कमज़ोर हो गए। खुदारा अपनी सलाहियतों को जंग लगा लोगे। ये तो जितने लोग हैं मीडिया चलाने वाले, इनको तो मीडिया चलाना है, और अब तो पता नहीं कितने चैनल और कितने लोग और सोशल मीडिया पे कितने, और इधर कितने तो उधर कितने। खुदारा कुछ वक्त अगर मुसल्ले पे मिले तो आप यकीन करें रूह ताज़ा हो जाए, लंबी लंबी दुआएं मांगे, अपने रब को अपने दुख सुनाए, रसूल पाक की बारगाह में ये नजराने पेश करे, आप महसूस करेंगे वजूद ताकतवर होगा। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे रात मुसल्ले पे गुजारता हूँ। दूसरा सवाल आपसे ये करना था, ये लोग कहते हैं कि आप पहले फजर में आ जाते थे, अब इशराक चाश्त के बाद 9-10 बजे निकलते हैं। हज़रत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहा ये मेरा राज था, मेरी प्राइवेट बात थी। कहा जनाब तो लोगों का सवाल है। आप फरमाने लगे मेरे घर में खादिम कोई नहीं, गरीब आदमी, बीवी बीमार हो गई है, 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूँ तो वफादारी करूँ। सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अता हूँ, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूँ। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तबदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दे दी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दे थोड़ी 1 मिनट सिर्फ ही हमें बोले, प्यार से भी नाराज नहीं होगी। आप हमें मौका दे, पर बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ बाने, कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था और बता देता हूँ, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूँ। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूँ। हज़रत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। और फिर रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हज़रत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता।
یاد ماضی عذاب ہے یار، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو وہ پڑھتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے گا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا طرف ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات ہے غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر راجی کی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ راجی کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہتے سی پتر ہے پیڑ آنا اتنے کول ہی لے آیا، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجے میں بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا ہوں تھوڑا سا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لیں۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی کون پسند کیے؟ ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں، تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے؟ یہ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے تے جے نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے ہی نخرے۔ تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے ہیں، دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے ہیں تو ہم دانی پڑھو لے تے ماں تھوڑی نے تو ہم 4 پا دیتا ہے، لو تو ہمیں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی، فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔
اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی اور حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور اور جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے، معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات، کس لیے یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 3را دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں آ گئیں، آگے کہنے لگے کہ چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق اصل کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی، 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں روے گا، پونجتے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، لیکن اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خانوں میں خانے وچ، پھر جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آج بھی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے، کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے دے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے، ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڈی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی کہ پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گھنڈوا لیتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جوتیاں توڑے چپا کے ساریاں گھنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دیں نا، وہ ان کو 10 دے دو، میں نے کیوں اپنے 5 لیے؟ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی، تو وہ موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، وہ بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا، پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مت ہے اہل دول رضا، ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سارے کام صحیح کر لے،
پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں، اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو تو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہ کہتے بہت زیادہ نہیں تھے، میں کیا بکنا ہے تو پھر بندہ چاہے نہ بکے۔ اب میرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں سانو تک ہزارے کی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر کو بول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ دیں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلا نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر پہ ہے تو ہم پیسے کتوں دے لیں؟ میں کہ اٹھو جتوں دے نظر نہیں آتے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کرو مدح اہل دغل رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نام نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام، حضور کے دین کے نام۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں کو سختی کریں، آپ نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے، کون کسی کو ملتا ہے خود، اور احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب جہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی میں بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے، لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی بات کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈر کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے میں آ رہے نا ادھر۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کرو بھی عزت کرانی، ابے کا بالدار ہونا ضروری ہے، خدا اس سے باہر نہیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ گیا، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملے گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دیں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دیں۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں، فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اور دوستوں اتنا احساس دشمن جب قابو آتے ہیں نا، میں نے ایک اور بھی عرض کر دی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں،
اختلاف جس سے بھی کرے دلیل کی حد تک کرے، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب کہ آپ نے حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے آپ چادر تو ایک ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا دامن کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر کیونکہ مجھے بھی ملی تھی، میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے یہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے یہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے بڑھ کر سیاسی جماعتوں کے خدا رہا، آپ نے یہی بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی میں نے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملے، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا نہ کچھ سوچیں۔ آپ کا شوگر لگا ہوا ہے، اور جہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں۔ اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے تاج منگنا چڑھتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا تھوڑے کو جہیز نہیں لینا، پر 600 بندے کی روٹی پکانی تھی، تے صحیح پکانی جی منڈے کے 11 ایک باری ہو۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے کا۔ رمضان میں کھل کر ثقافتیں کرنے والوں، رمضان کے بعد بھی سوچا کرو۔ اور راشن بنٹن والے اور لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب میں ملا تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کرے، وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے۔ لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ اور بھائی جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے کبھی ادھر آتے تھے،
کبھی ادھر گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی، کیونکہ اس پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں، اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پروگرام اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔